کہ ہم کلام ہوتے ہیں تو راہ کے پتھر بھی غلام ہوتے ہیں، اور یہ تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کہ کچھ کہنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور اندھیری رات میں چٹکتی کلیوں، مہکتی پھولوں میں ہم سب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج اس ریختہ پر منعقد علمی و ادبی پروگرام میں مجھے فن افسانہ نگاری کے موضوع پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا۔ کہ کسی نے کہا تھا کہ اردو کو ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، اردو کو ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، یہ بات بھی کم وقت نے اردو میں کہی ہے۔ معزز حاضرین، کسی بھی زبان کے فروغ کے استحکام کے لیے جہاں علم و شاعری کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں دوسری جانب نثر اور نثری نگاروں کی بھی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بغیر اس کے نہ تو کچھ واضح طور پر لکھا جا سکتا ہے نہ ہی بولا۔ اسی کے پیش قدرت نے ہمیں اور ہماری پیاری زبان، جی ہاں وہی پیاری زبان کچھ بولے تو ہمیں بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اسی اردو کو قدرت نے ایک سے بڑھ کر ایک ادیب، نگار، افسانہ تراش دیا، جنہوں نے ہماری زبان کے گیسوئے بھرم کو سنوارا، اس میں جانکاری سموئے اور اس قدر اپنے زور قلم سے اسے آراستہ اور پاراستہ کیا کہ دیگر زبان کی جاننے والے بھی اس کے ذریعوں کے کہتے کسے ہیں تو سادہ سی زبان میں یہ سمجھے کہ افسانہ جدید نثری ادب کی ایک مختصر صنف ہے۔ افسانہ ایک ایسی مختصر تحریر ہے جس میں کسی قصے کو مختصر طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں افسانہ انگریزی ادب کے اثر سے آیا۔ افسانے سے پہلے ناول اور اس سے پہلے داستان کا رواج تھا۔ جب لوگوں کے پاس اضافی وقت تھا، ان کی مصروفیات کم تھی، تو اس وقت داستانیں لکھی جاتی تھے تاکہ اسے پڑھ کر لوگوں کے وقت آسانی سے گزر سکے۔ لیکن جیسے جیسے سائنس کی ترقی کی اور لوگوں کی مصروفیات بڑھتی گئی، ان کے پاس اتنا وقت نہ رہا کہ وہ طویل قصے اور کہانیاں پڑھ سکے۔ اسی طرح غیر ملکی قصوں سے بھی لوگوں کی دلچسپی کم ہونے لگی، تب حقیقت پر مبنی قصے اور کہانیاں لکھی جانے لگی۔ ایسی کہانیوں کو ناول کا نام دیا گیا۔ پھر لوگوں کی مصروفیات اور زیادہ بڑھی تو مختصر افسانے کا وجود ہوا، جس میں کسی قصے، واقعے یا کسی انسان کے اہم پہلو کو مختصر طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے سے مراد ایسی کہانی جس میں کسی شخص کے اہم پہلو کو پیش کیا گیا ہو یا ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، انتہا ہو، خاتمہ ہو اور ہماری زندگی کی بصیرت میں اضافہ ہو۔ افسانے کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ ایسی کہانی جس کو پڑھنے میں ہمیں آدھے سے 2 گھنٹے کا وقت لگے یا جس کو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ ناول کی طرح افسانے کے لیے ذائقے ترکیبی ہوتے ہیں، جیسے پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، ماحول، اسلوب، آغاز و اختتام اور رہتے تاثر۔ اردو میں افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ اردو کے عوامی افسانہ نگاروں میں منشی پریم چند، سجاد حیدر اور راشد الخیری کے نام نمایاں طور پر قابل ذکر ہے۔ کسی نے راشد الخیری کو، کسی نے سجاد حیدر کو اور بعد میں پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک ہی زمانے کے ادیب تھے، اسی لیے لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، لیکن فنی اعتبار سے دیکھا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں۔ انہیں کا افسانہ دنیا کا پہلا افسانہ مانا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں نے ہی دنیا کا پہلا افسانہ لکھا۔ فنی اعتبار سے محققین نے اس افسانے کو دنیا کا پہلا افسانہ مانا ہے۔ ان چند باتوں سے میں اپنی تقریر کو مکمل کرنا چاہوں گا، کیونکہ گیا جو ہاتھ سے وقت وہ واپس نہیں آتا۔ آپ کی پیاری سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔